بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ نمبر 15 ہے. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں روح کی پکار. مصنف رائڈر ہیگرڈ، مترجم مظہر الحق الوی، آواز مہبیر. یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. دیگر معلومات کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 0300-2919-600. اظہر لطیف. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 15. سرنگ کے دہانے یا دروازے کی دوسری طرف پہنچ کر ہم رک گئے اور میں نے بلند آواز میں کہا، ہاروت نے سفید فام آقاؤں کو یہاں مدعو کیا تھا اور دیکھو وہ آ گئے. ہم ہاروت سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور تم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ہاروت کے پاس لے جاؤ. یک وہ سب لوگ ہماری طرف گھوم گئے. ہم دروازے کے محراب کے سائے میں کھڑے ہوئے تھے. وہ لوگ ہمیں دیکھ کر یوں چونکے جیسے ہم بھوت ہوں. کسی نے چیخ کر کہا، قتل کر دو انہیں، قتل کر دو انہیں، یہ لوگ مقام مقدس کو ناپاک کر رہے ہیں. کیا تم ان کو قتل کر دو گے جنہیں محنت اعلیٰ پناہ دے چکا ہے؟ کیا تم ان لوگوں کو قتل کر دو گے جن کے بغیر، جیسا کہ ندائے روح نے اعلان کیا ہے، تم فتح یاب نہیں ہو سکتے؟ کیا ندائے روح نے نہیں کہا کہ ہمارے بغیر نہ تو تم کالے کاندھا کو شکست دے سکو گے اور نہ ہی جانا کو ختم کر سکو گے؟ ندائے روح کے بے شک یہی الفاظ تھے. ایک آواز نے کہا، لیکن انہیں اس کا کیسے علم ہوا؟ یہ لوگ جادوگر ہیں. بے شک ہم ساحر ہیں، صرف کاندھا ہی اس فن کے استاد نہیں ہیں. اگر تمہیں شک ہو تو جاؤ غار میں جا کر دیکھو. ندائے روح نے غلط نہیں کہا تھا، غار والا مر گیا. جاؤ دیکھو اور یقین کرو ہماری غیر معمولی قوتوں کا ابھی یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے ہی تھے کہ ایک سفید پوش نمودار ہوا. وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا اور یوں بھاگ رہا تھا کہ اس کا چوغا اس کے پیچھے ہوا میں اڑ رہا تھا. اے محنتوں اور داسیوں، اس نے چیخ کر کہا، غار والا مر گیا، کوہ مقدس کا پاسباں مر گیا. نئے چاند کے دن غار والے کو غذا پہنچانے کی خدمت میرے سپرد ہے. جب میں اسے غذا پہنچانے کے لیے گیا تو دیکھا وہ مرا پڑا ہے. سن لیا تم لوگوں نے؟ میں نے مسکرا کے کہا، سانپوں کا جد امجد مر چکا. تم پوچھو گے کس طرح؟ تو یہ بھی بتائے دیتا ہوں. ہم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور دوسرے ہی لمحے وہ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا. میری اس بڑھ کا وہ لوگ یہ جواب دے سکتے تھے کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر سیویج نے بھی سانپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تھیں. لیکن ہوا یہ کہ سانپ نہیں، خود سیویج مارا گیا. لیکن خوش قسمتی سے دلیل انہیں نہ سوجی. اے صاحب، وہ تو بدھ بنے بلکہ سہمی ہوئی بھیڑوں کی طرح دم بخود کھڑے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں. دفتن ہاروت نمودار ہوا. وہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا. وہ کارنش بجا لایا. ہم نے بھی اپنی گردنیں جھکا کر سلام کیا اور ہاروت نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ہم سے گفتگو شروع کی. لوگ بدستور آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے کھڑے تھے. ان کے خیال میں انگریزی زبان ساحروں کی خاص زبان تھی. تم لوگ یہاں آ ہی گئے ہو؟ وہ بولا. لیکن کیوں آئے؟ کس طرح آئے؟ ہم نے تمہاری دعوت کو لبیک کہا ہے ہاروت، میں نے جواب دیا. تم نے کہا تھا کہ اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ، چنانچہ ہم لوگ آ گئے. کسی کے پرخلوص دعوت کو ٹھکرا دینا ہمارا شیوا نہیں ہے. دوسرا سوال تو اس کا جواب ہی ہے کہ ہم کس راستے سے نہیں بلکہ غار کے راستے سے آ گئے ہیں جہاں تم نے ایک سانپ پال رکھا تھا. بہت بڑا گھناؤنا سانپ تھا، لیکن وہ تمہارا یہ سانپ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. وہ جو جانتے ہوں کہ ایسے سانپوں کے ساتھ کس طرح نمٹا جاتا ہے. غریب بنیا اس فن سے بے بہرا تھا. ہاروت، تم اس سانپ کی کھال مجھے دے دو تو میں اس کا چوغا بناؤں گا. ہاروت نے تعریفی نظروں سے میری طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں احترام تھا. میکمزن، بڑے ٹھنڈے پتے سے تم بات کر رہے ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاروت، میں نے کہا. حالانکہ تم ہمیں دیکھ نہ سکے لیکن ہم تمہاری نئے نسل کے جشن میں شریک تھے. ہم نے سب کچھ دیکھا اور سب کچھ سنا. مثلا ہم نے الجنیزہ کی بیوی کو بھی دیکھا جسے تم مصر میں سے چرا لائے تھے.
لیکن چونکہ تم اول درجے کے جھوٹے ہو اس لیے تم قسمیں کھاتے رہے کہ تم اسے اٹھا نہیں لائے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کے وہ الفاظ بھی سنے جس نے کاندہ تمباکو دھواں اپنے پھیپڑوں یا شاید دماغ میں پہنچانے کے بعد کہے تھے۔ اور اس دن ہاروت اپنی عمر میں شاید پہلی دفعہ بقول کسی کے چاروں خانے چت گرا۔ وہ چند ثانیوں تک حیرت سے ہماری صورت تکتا رہا اور اب تماشائیوں کی طرح اس کی آنکھیں بھی پھٹی ہوئی تھیں اور منہ کھلا ہوا تھا۔ دفتن اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا دی اور یوں ڈولنے لگا کہ میں سمجھا کہ وہ بے ہوش ہوا چاہتا ہے۔ یہ سب تم نے کیسے دیکھا، کیسے سنا، کس طرح شرکت کی تم نے جشن میں؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ اس سے تمہیں کیا واسطہ میرے دوست؟ میں نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ ہم تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ الجنیزہ کی بیوی کو کب ہمارے حوالے کر رہے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، اس نے اپنا مخصوص لہجہ اختیار کر کے جواب دیا۔ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم اسے بھی قتل کر دیں گے۔ وہ طفل مقدس کی دایا ہے، انا ہے، اس کی ماں ہے، اس کی، اور جب تک طفل مقدس ہے اسے بھی رہنا پڑے گا، اپنی آخری سانس تک رہنا پڑے گا۔ دیکھو بڑے میاں، ریجنال نے کہا، میری بیوی کو میرے حوالے کر دو، ورنہ نہ وہ مرے گی اور نہ میں مروں گا، بلکہ کوئی اور مارا جائے گا۔ ہاروت، میں تمہاری طرح کمزور اور ناتواں تو نہیں ہوں۔ اگر تم نے میری بیوی کو میرے حوالے نہ کیا تو خدا کی قسم میں اسے چھڑی سے یا اپنے خالی ہاتھوں سے تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ بڑے میاں، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو بھاگنے اور اپنے آدمیوں کو پکارنے کی کوشش نہ کرنا۔ آقا، بوڑھے ہاروت نے بڑی شان و شوکت سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم میرا خاتمہ کر سکتے ہو، اور اگر تم نے میرا خاتمہ کر دیا تو میں تمہارا احسان مند ہوں گا، کیونکہ زندگی سے میری طبیعت اب سیر ہو چکی ہے۔ لیکن یہ سن لو کہ میرا خاتمہ کر دینے کے بعد تم خود زندہ نہ رہو گے۔ ایک ہی منٹ میں تمہاری بوٹیاں اڑا دی جائیں گی اور تمہاری بیوی اکیلی رہ جائے گی اور اسے کالے کاندہ بنا کے لے جائیں گے۔ اور پھر تم جانتے ہو کیا ہوگا، یہ کہ وہ سمبا کے تصرف میں آئے گی۔ کہو پسند کرو گے اس بات کو؟ معاملہ بگڑتے دیکھ کے میں نے ریجنال کی پسلیوں میں ایک ٹہوکا دیا اور آگے بڑھ کر کہا، چنانچہ مناسب ہوگا ہاروت کہ ہم خود ہی یہ معاملہ مل کر طے کر لیں۔ ہم نے وہ الفاظ سنے ہیں جو ندائے روح کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو کچھ کہا ہے اس کا ایک ایک لفظ تم سچ سمجھ رہے ہو۔ ندائے روح نے کہا ہے کہ ہماری مدد سے تم کالے کاندہ پر فتح حاصل کر لو گے۔ اب اگر تم نے ہماری شرائط قبول نہ کی اور جو کچھ ہم نے طلب کیا ہے وہ ہمیں دینے کا وعدہ نہ کیا تو ہم تمہاری مدد نہ کریں گے۔ ہم بارود جلا دیں گے اور گولیوں کو پگھلا دیں گے تاکہ ہماری بندوقیں بیکار ہو جائیں اور وہ جانا سمبا سے گفتگو نہ کر سکیں۔ اس کے بعد ہم کچھ اور بھی کریں گے، کیا یہ بتانا ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ تم خود دیکھ لو گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر تم نے ہماری ہر شرط منظور کر لی، ہمارا ہر مطالبہ تسلیم کر لیا، تو بے شک ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ہم تمہارے ساتھ مل کر جانا اور سمبا کے خلاف جنگ کریں گے۔ بولو کیا کہتے ہو؟ ہاروت نے اپنا سر ہلا دیا اور اپنی لمبی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولا، کیا وعدہ چاہتے ہو ہم سے؟ وعدہ کہ جب ہم جانا کا خاتمہ کر دیں گے اور کالے کاندہ کو شکست دے دیں گے تو تم اس سفید فام خاتون کو ہمارے حوالے کر دو گے، یعنی اس طرح کہ اس عرصے میں اسے تمہاری طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ تم ہمیں صحیح سلامت یہاں سے نکال کر مہذب دنیا تک یا اس راستے تک پہنچا دو گے جس سے ہم واقف ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اس اثنا میں تم ایجنیزا کو اپنی بیوی سے ملاقات کرنے دو گے۔ یہ آخری شرط ہمیں منظور نہیں ہے، ہاروت نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ملنا فضول ہے کیونکہ وہ الجنیزہ کو نہ پہچانے گی، کیونکہ اس کا دماغ صحرا کی ریت کی طرح خالی ہے۔ رہی دوسری شرائط تو ان کے متعلق تو یہ ہے کہ پہلے اپنے نائبوں سے مشورہ کر لوں، اس کے بعد ہی کوئی جواب دے سکوں گا۔ تب تک تم لوگ کچھ کھا پی لو اور ذرا سستا لو، ڈرو نہیں، تم یہاں محفوظ ہو۔ ہم کیوں ڈرنے لگے؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ ہاروت، اس خاتون کو تم چرا لائے ہو اور بنیا کو تم نے مروا دیا ہے۔ ہاروت اتنے جلد ندائے روح کے الفاظ بھول گئے؟
نہیں، مجھے اس کے الفاظ یاد ہیں، اس نے کہا، لیکن حیران ہوں کہ تمہیں ندائے روح کے الفاظ کس طرح معلوم ہو گئے۔ اور اب ہاروت نے چند احکامات جاری کیے۔ فوراً ہی چند محافظوں نے آگے بڑھ کر ہمیں اپنے درمیان لے لیا اور ہمیں لے کر بھیڑ کو چیرتے ہوئے ہیکل کی طرف بڑھے اور ہمیں دوسرے دالان میں جو اب خالی پڑا ہوا تھا پہنچا دیا۔ محافظ ہمیں دالان میں چھوڑ کر اس کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے۔ وہ پہرا دے رہے تھے۔ ہاروت نے ہماری حفاظت کا انتظام کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد داسیاں کھانا لے کر آ گئیں۔ میں نے اور ہینس نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا، لیکن ریجنال چند لقموں سے زیادہ نہ کھا سکا۔ بیچارہ ریجنال، وہ اپنی بیوی کے بہت قریب ہوتے ہوئے بھی دور تھا۔ اس کے دل میں خوف اور محبت کے تاثرات گڈمڈ ہو رہے تھے۔ وہ خوش تھا کہ اتنی مدت کے بعد اس نے اپنی بیوی کو زندہ اور تندرست دیکھا تھا، اور خوف اس بات کا تھا کہ کہیں ہاروت اس کی بیوی کے دینے سے انکار نہ کر دے اور پھر وہ اپنی بیوی کی صورت دیکھنے کو ترس جائے۔ دل کی حالت جب ایسی ہو تو ظاہر ہے کہ بھوک مر جاتی ہے اور کھانا زہر معلوم ہوتا ہے۔ 5 منٹ بعد معبد کا دروازہ کھلا، لیکن 3 محنت باہر آئے۔ ایک محنت نے، یہ ہاروت نہ تھا، آگے بڑھ کر دوسرے محنتوں سے کچھ کہنا شروع کیا۔ وہ لوگ کان لگا کر اس کی تقریر سنتے رہے، اور جب وہ محنت خاموش ہو گیا تو دوسرے محنتوں نے اپنے دائیں ہاتھ اٹھا دیے، گویا جو کچھ فیصلہ ہوا تھا وہ انہیں منظور تھا۔ ایک محنت آگے بڑھا، وہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا اور ہمارے سامنے جھک گیا اور ہم سے درخواست کی کہ ہم قربان گاہ کے قریب آ کر کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور قربان گاہ کے قریب پہنچ کر ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ اس طرح کہ ہینس میرے ریجنال کے درمیان تھا۔ ایک بار پھر معبد کا دروازہ کھولا گیا۔ ہاروت آگے بڑھا اور دروازے کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے ہمیں انگریزی میں نہیں بلکہ اپنی مادری زبان میں مخاطب کیا۔ ہر فقرے کے بعد وہ چند ثانیوں کے لیے خاموش ہو جاتا کہ میں اس کا ترجمہ ریجنال کو سنا دوں۔ چنانچہ اب قارئین کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہاروت جو کچھ کہہ رہا تھا اس کا ترجمہ ریجنال کو سناتا جاتا تھا۔ اور پھر ہاروت نے کہنا شروع کیا، میرے سفید فام آقا میکومزن الجنیزہ اور زرد آنکھوں والے چھوٹے آدمی جس کا نام اندھیرے کی روشنی ہے، سنو ہمارا فیصلہ سنو۔ یہ ہمارا نہیں بلکہ طفل مقدس کا فیصلہ ہے۔ یہ الفاظ ہمارے نہیں بلکہ طفل مقدس کے الفاظ ہیں جو ندائے روح کے ذہن مقدس سے ادا ہوئے ہیں۔ تمہاری شرائط طفل مقدس کو سنا کے ہم نے فیصلہ طلب کیا اور اسی نے فیصلہ صادر کر دیا، اور یہ ہیں تمہاری شرائط۔ اول، اس خاتون کو تمہارے حوالے کر دیا جائے جو ندائے روح بننے کے لیے دور دراز ملک میں پیدا ہوئی، جیسا کہ اس کے سینے پر کے ہلال سے ظاہر ہے، لیکن چونکہ ہم 2 دفعہ اسے اپنے ساتھ لانے میں ناکام رہے اس لیے وہ آقا الجنیزہ کی بیوی بن گئی۔ دوم، جب تم جانا کا خاتمہ کر چکو اور کالے کاندھا کو شکست دے چکو تو ہم تمہیں اور اس خاتون کو صحیح سلامت اس علاقے تک پہنچا دیں گے جہاں کے راستے تمہارے جانے پہچانے ہیں اور جہاں سے تم اپنے گھر جا سکو۔ یہی ہے نا تمہارے مطالبات؟ تو سنو، ہمیں یہ دونوں باتیں منظور ہیں۔ ہمارے یہاں صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جانا کی موت کے بعد سفید کاندھا کو کالے کاندھا کا خوف نہ رہے گا، کیونکہ وہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کے کہیں چلے جائیں گے، اور جب کالے کاندھا نہ رہیں گے تو پھر ہمیں یہ بھی اعتراف ہے کہ ہم اس سفید فام خاتون کا اغوا کر لائے تھے، حالانکہ یہ کسی اور کی بیوی تھی۔ لیکن اے سفید فام آقاؤ، ہماری بہتری کو تم اپنی بہتری اور ہمارے مفاد کو تم اپنا مفاد سمجھو گے، اور اس وقت تک ہمارے ساتھ ہی ہوگے جب تک کہ جنگ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تمہیں قسم کھانی ہوگی کہ اگر ضرورت ہوئی تو تم اپنی جان بھی دینے سے دریغ نہ کرو گے۔ اس کے علاوہ تمہیں یہ بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میں سے کوئی بھی اس خاتون سے جسے ہم ندائے روح کہتے ہیں ملنے یا اسے نکال لے جانے کی کوشش نہ کرے گا جب تک کہ ہم تمہیں اپنے نرغے میں لے لیں گے۔ اور چونکہ یہ مقام مقدس ہے اور یہاں خون بہانا گناہ ہے، اس لیے ہم تمہیں اس وقت تک نرغے میں لیے رہیں گے جب تک بھوک اور پیاس تمہارا خاتمہ نہیں کر دیتی۔
اگر تم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو ہم تمہارا تعاقب کریں گے اور مقام مقدس کی حدود کے باہر تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے اور جانا سے ہم خود نمٹ لیں گے. انجام جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اگر ہم نے قسم کھائی تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم اپنے وعدے پر قائم رہو گے؟ میں نے پوچھا. ہم طفل مقدس کی قسم کھا رہے ہیں کہ اپنا وعدہ وفا کریں گے اور میکومزن یہ وہ قسم ہے جسے توڑنا ممکن نہیں. تو پھر کھاؤ قسم، میں نے کہا. حالانکہ طفل مقدس کی قسم پر مجھے کچھ زیادہ اعتبار نہ تھا، لیکن اس وقت اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا. چنانچہ ان سب نے اپنا دایاں ہاتھ قربان گاہ پر رکھا اور طفل مقدس نے دائیں روح اور مقام مقدس کو حاضر و ناظر جان کر تمام سفید کاندہ کی طرف سے قسم کھائی. انہوں نے کہا کہ اگر وہ اپنی اس قسم کو توڑ دیں تو اس دنیا اور دوسری دنیا میں ان پر طفل مقدس کا غضب نازل ہو اور ان کے منہ کالے ہو جائیں. لیکن انہوں نے کہا اگر ہم یعنی سفید فام اپنے وعدے پر قائم نہ رہے تو پھر وہ سفید کاندہ اس قسم اور طفل مقدس کے غضب سے بری ہوں گے اور ان پر کوئی پابندی عائد نہ ہوگی اور جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوگی. اب ہم سے کہا گیا کہ ہم بھی آپس میں مشورہ کر کے ان کے سامنے عہد کریں، جیسا کہ ہم نے کہا ہے ایسے ہی کریں گے. چنانچہ وہ لوگ ذرا دور ہٹ گئے. تنہا ہاروت انگریزی زبان سمجھ سکتا تھا، چنانچہ وہ قربان گاہ کے دوسری طرف چلا گیا. ابتدا میں ریجنال کسی بھی قسم کا وعدہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن جب میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ نہ صرف ہماری بلکہ اس کی بیوی کی بھی زندگی اور موت کا سوال ہے اور یہ کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم جنگ کے خاتمے تک سفید کاندہ کے ساتھ ہی رہنے کا وعدہ کریں، تو پھر وہ بھی رضامند ہو گیا. جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو میں محنتوں کو بلا کے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا. ہاروت نے کہا طفل مقدس کی قسم کھا کر کہو کہ تم اپنے وعدے پر قائم رہو گے. معاف کرنا ہاروت، ہم خدا کی قسم کھا سکتے ہیں، طفل مقدس کی نہیں. چونکہ ہاروت مہذب دنیا کے سفر کر چکا تھا اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کی طرف رجت پسند اور تنگ نظر نہ تھا بلکہ خاصا وسیع نظر تھا. اس لیے اس نے کہا کہ ہم خدا کی قسم کھا لیں. چنانچہ پہلے میں نے قسم کھائی کہ میں کالے کاندہ کے خلاف اور سفید کاندہ کی حمایت میں اس وقت تک جنگ کرتا رہوں گا جب تک کہ جنگ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یا میں خود مارا نہیں جاتا. میں نے قسم کھائی کہ میں اس خاتون سے جو ندائے روح کے نام سے مشہور ہے نہ تو ملنے کی کوشش کروں گا نہ اس کے کاموں میں روڑے اٹکاؤں گا، یہاں تک کہ وہ خود یعنی سفید کاندہ اسے ہمارے حوالے نہیں کر دیتے. میرے بعد ریجنال نے اپنے دل پر جبر کر کے میری قسم کے الفاظ انگریزی زبان میں دہرائے. ہاروت بڑے غور توجہ سے سنتا رہا اور ایک دو دفعہ اس نے ایک دو انگریزی الفاظ کے لغوی معنی پوچھے اور سب کے آخر میں ہنس نے قسم کھائی، لیکن خدا کو نہیں بلکہ اس ناچیز کے باپ کو حاضر و ناظر جان کر. ہاروت نے اس پر اعتراض کیا تو ہنس نے جواب دیا کہ اس کے نزدیک میکومزن کا باپ اتنا ہی محترم ہے جتنا کہ سفید کاندہ کے نزدیک طفل مقدس. چنانچہ ہاروت خاموش رہا. جب یوں عہد و پیما ہو چکا تو سارے محنت سوائے ہاروت اور اس کے دو نائبوں کے ایک طرف چلے گئے، غالباً دوسرے محنت تو داسیوں اور لوگوں کو ہمارے فیصلے کی اطلاع دینے. چنانچہ ظاہر ہے کہ اس طرح یہ خبر تمام سفید کاندہ تک پہنچ جانے والی تھی. تو اب کیا ارادہ ہے؟ شاید اڑ کر طفل مقدس سے شہر میں پہنچ جاؤ گے، بلکہ اسی طرح کہ اڑ کر یہاں آ گئے ہو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم پرندوں کی طرح پرواز کر کے یہاں آئے ہو. اگر تم یوں سمجھتے ہو تو غلط سمجھتے ہو. میں نے کہا ہم نہ پرواز کر کے آئے ہیں اور نہ کسی اور طرح، بلکہ اس غار کے راستے چل کر آئے ہیں جہاں تم نے ایک زبردست سانپ پال رکھا تھا. سانپ ہمیں دیکھتے ہی مارے خوف کے مر گیا اور ہم یہاں پہنچ کر تماشائیوں میں شامل ہو گئے اور سب کچھ دیکھا اور سنا. بہت عمدہ جھوٹ، ہاروت نے تعریفی نظروں سے میری طرف دیکھتے کہا. بہت عمدہ جھوٹ. حیران ہوں کہ تم نے اس سانپ کا خاتمہ کس طرح کر دیا. ہمارے خیال میں تو وہ کبھی مرنے والا ہی نہ تھا، صدیوں سے اس غار میں مقیم تھا. سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی بھی اس سانپ کو جو گویا دیوتا کی حیثیت حاصل کر چکا تھا کس طرح موت کی نیند سلا سکتا ہے. لیکن چلو اچھا ہوا کہ وہ مر گیا. بہت برا تھا وہ سانپ کہ اس نے
بنیا کو کھا لیا تھا، لیکن طفل مقدس ایسا نہیں ہے، وہ بہت عمدہ ہے. تم اس کے دیدار کرنا پسند کرو گے؟ لیکن اپنے ہیٹ اتار لو اور خاموش رہو. یہ مقام مقدس ہے، اس لیے باتیں کرنا طفل مقدس کی بے حرمتی کرنا ہے. واقعی ہم طفل مقدس کے دیدار کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا. چنانچہ ہم ہاروت کی معیت میں داخل ہو گئے، جو اس قدر تنگ تھا کہ ہم لوگ بمشکل اس میں سے اس کے معبد کے انتہائی سرے پر اور سامنے والی دیوار کے طاقچے میں طفل مقدس کا بت رکھا ہوا تھا. میں نے اور ریجنال میں بظاہر بڑے احترام لیکن دراصل بڑی دلچسپی سے سفید کاندھا کے اس دیوتا کا معائنہ کیا، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک کم عمر بلکہ شیر خوار بچے کا بت تھا، جس کا قد زیادہ سے زیادہ 2 فٹ ہوگا. یہ بت ہاتھی دانت کا تھا اور کسی بہت بڑے ہاتھی دانت کی جڑ کو تراش کے بنایا گیا تھا. ہاتھی دانت یا شاید بت ہی اس قدر قدیم تھا کہ وہ نہ صرف زرد ہو گیا تھا بلکہ اس میں ان گنت دراڑیں بھی پڑ گئی تھیں. میں کسی جگہ کہہ چکا ہوں کہ ہاتھیوں کا شکار کرنا میرا پیشہ ہے، اور میری ایک عمر ہاتھیوں کا شکار کرتے، ہاتھی دانت جمع کرتے اور اسے فروخت کرتے گزری ہے، اور میں ہاتھی دانت کو پرکھنے میں ماہر ہو چکا ہوں. اس لیے مجھے یہ سمجھتے دیر نہ لگی کہ جس ہاتھی دانت سے یہ بت تراشا گیا ہے اسے مرے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں. آپ پوچھیں گے کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر یہ بت اب تک سلامت کیسے رہا؟ وہ تڑخ کیوں نہ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس بت کی نہ صرف بہت زیادہ حفاظت کی جاتی تھی بلکہ اس کو دھوپ اور روشنی سے بھی محفوظ رکھا جاتا تھا. صرف یہی نہیں بلکہ اس اندھیرے اور ٹھنڈے معبد میں رکھا جاتا تھا. بت بہت عمدہ، مکمل ترین اور بت تراش کی مہارت اور فن کا مکمل ترین نمونہ تھا. میرا خیال ہے کہ بہت تراش نے فرعون نے وقت کے کسی بچے کو سامنے بٹھا کے اس کے صورت پر بت تراشا تھا. میں نے یہاں فرعون لکھا ہے، جس سے شاید آپ چونک پڑے ہوں گے. اس میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ طفل مقدس کی اصلیت ازہر من الشمس تھی. بدھ کے سر کے پچھلے حصوں سے بالوں کی ایک لٹ یا چوٹی لٹک رہی تھی، اور اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کے اس کی انگلی اپنے ہونٹوں پر لگا رکھی تھی. اگر آپ کو مصریات سے دلچسپی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں خصوصیات مصر قدیم کے دیوتا ہورس میں نظر آتی ہیں. میرا مطلب ہے قدیم مصری دیوتا ہورس کے بچپن کا بت ایک چوٹی اور ہونٹوں پر رکھی ہوئی انگلی کے ساتھ ہی بنائے تھے. اس معبد میں اور کوئی خصوصیت نہ تھی. ہاں، بت کے طاقچے کے ایک طرف آبنوسی کرسی رکھی ہوئی تھی اور کرسی پر ایک سنہرا سانپ بٹھایا گیا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ سفید کاندھا طفل مقدس کے ساتھ سانپ کی بھی پوجا کرتے تھے. اور ہاں، طفل مقدس کے طاقچے میں بردی کا کاغذ کے پلندے بھی رکھے ہوئے تھے. میں نے ان پلندوں کو دیکھنا چاہا تو ہاروت نے مجھے اس کی اجازت نہ دی، اس لیے کہ اس بردی کاغذ کے یہ پلندے بھی مقدس تھے. اب ہاروت ہمیں باہر لے آیا، لیکن اس راستے سے نہیں جس راستے سفید کاندھا کی ندائے روح اور ریجنال کی بیوی گئی تھی. یہ راستہ ایک حجرے کی طرف جاتا تھا اور اسی حجرے میں خاتون ریجنال کو رکھا گیا تھا، بلکہ وہ اس راستے سے ہمیں باہر لایا جس راستے سے ہم ہیکل میں داخل ہوتے تھے. چنانچہ جب ہم واپس اس راستے پر پہنچے تو وہاں ہاروت رک گیا اور اس نے یوں کہا: اے سفید فام آقاؤ، اب ہم تم ایک ہو گئے ہیں. ہمارے اور تمہارے مقاصد اب ایک ہیں. ہماری قسمت اب تمہاری قسمت ہے. تمہارا مفاد ہمارا مفاد ہے اور ہمارے راز اب تمہارے راز ہیں. آقا الجنیزہ، تم ایک خاص غرض اور مقصد کے تحت ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہوئے ہو، یا یوں کہو کہ ہم سے تم نے بطور اجرت کے سفید فام خاتون کو طلب کیا ہے جسے ہم نیل کے ساحل پر سے اٹھا لائے تھے. لیکن یہ کام تم نے کیا کس طرح؟ ریجنال نے پوچھا. آقا، حالانکہ تم نہ جانتے تھے لیکن ہم تمہاری نگرانی کرتے رہے تھے. اس کے دشوار گزار اور پھر حالیہ سفر نے ہمیں بالکل ہی تھکا مارا تھا اور آرام و سکون کی سخت ضرورت تھی. چنانچہ کھانے سے فراغت پاتے ہی ہم اپنے بستر پر لیٹ گئے اور میں نے یہ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ ریجنال چند منٹوں بعد ہی سو چکا تھا، حالانکہ اپنی بیوی کو زندہ دیکھنے کے بعد اس کے دل و دماغ کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی. شام کے 5 بج رہے تھے کہ ہاروت کے ایک فرستادہ نے آ کر ہمیں بیدار کر دیا
اس نے بتایا کہ ہاروت نے ہمیں ملاقات کے مکان میں طلب کیا تھا کیونکہ ایک اہم مسئلہ درپیش تھا۔ یہ مکان قریب ہی ایک میدان میں کھڑا تھا اور سفید کاندھا اسی تاجروں سے لین دین کیا کرتے تھے۔ ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ہاروت اور ہینس کے قریب امر گھاس پھوس کے سائبان تلے بیٹھا ہوا ہے اور ان کے عقب میں اور چند قدم دور بستی کے خاموش کھڑے ہوئے ہیں اور ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے کیونکہ جیسا میں کہہ چکا ہوں مرد فصل کی کٹائی کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ ہمیں ان کرسیوں یا تپائیوں کی طرف لے جایا گیا جو خاص ہمارے لیے وہاں رکھ دی گئی تھیں۔ میں اور ریجنال تپائیوں پر بیٹھ گئے اور ہینس ہمارے پیچھے کھڑا۔ اب ہاروت اٹھا اور اس نے ہمیں مطلع کیا کہ سمبا کے سفیر آئے ہیں جنہیں اب طلب کیا جائے گا، اور چند منٹ بعد ہی وہ آ گئے۔ وہ 5 تھے، 5 دیو قامت اور دیو ہیکل تھے اور بڑے جنگجو معلوم ہوتے تھے۔ ان کا رنگ حیرت انگیز حد تک سیاہ تھا۔ 5 نہتے تھے کیونکہ ہتھیاروں کے ساتھ وہ بستی میں داخل نہ ہو سکتے تھے، اس کی ممانعت تھی۔ البتہ ان کے سینے پر چاندی کی زنجیریں پڑی ہوئی تھیں جو ان کے معزز ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ ان 5 سفیروں میں سے ایک کو میں نے پہچان لیا۔ یہ وہی سفیر تھا جو پہلے بھی، یعنی اس وقت جب ہم کاندھا لینڈ میں داخل ہو رہے تھے، سمبا کا سفیر بن کر آیا تھا۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ اس وقت سفید اور کالے کاندھا میں جھڑپ ہو گئی تھی جس کا انجام اور ہاروت وغیرہ کی گرفتاری پر ہوا تھا۔ بقیہ سفیروں کی قیادت یہی کر رہا تھا اور خاص نمائندہ بھی یہی تھا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور اس نے ہاروت کو مخاطب کر کے یوں کہنا شروع کیا: اے طفل مقدس کے محنت، تمہیں یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے میں سمبا کا پیام لے کر تمہارے پاس آیا تھا اور میں نے سمبا کے الفاظ دہراتے ہوئے تمہیں اور تمہارے بھائی ہاروت کو ایک خاص بات سے خبردار کیا تھا، لیکن تم نے میری نہ سنی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جانا نے ہاروت کو اپنے آپ پر بھیٹ چڑھا دیا اور ایک بار پھر: اے ہاروت، میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں۔ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا، ہاروت نے بڑے ٹھنڈے پتے سے جواب دیا، تو پچھلی دفعہ تم 2 آدمی سمبا کا پیغام لے کر آئے تھے اور طفل مقدس نے تم میں سے ایک کو منتخب کر لیا تھا۔ اگر جانا نے میرے بھائی کو اپنے آپ پر بھیٹ چڑھا دیا ہے تو خود تمہارا بھائی کہاں ہے؟ ہم نے تمہیں خبردار کیا تھا، سفیر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور تم نے ہمیں طفل مقدس کے تکنے عذاب سے ڈرایا تھا۔ ہاں، ہاروت نے پھر قطع کلام کر کے کہا، ہم نے 3 عذابوں کی پیشن گوئی کی تھی۔ پہلا عذاب طوفان کا تھا، یہ عذاب ژالہ باری کی صورت میں نازل ہو چکا۔ دوسرا عذاب قحط کا تھا جو اب تم پر نازل ہونے لگا ہے، اور تیسرا عذاب جنگ کی تباہ کاریوں کا تھا جو اب بہت جلد ہونے والا ہے۔ اے ہاروت، سفیر نے کہا، ہم جنگ کے متعلق تم سے گفتگو کرنے آئے ہیں۔ تو یہ تمہاری حماقت ہے، ہاروت نے اسی طرح ٹھنڈے لہجے میں کہا، کیونکہ تم دیکھ ہی چکے ہو کہ پچھلی دفعہ بھی تمہیں کچھ زیادہ کامیابی نہ ہوئی تھی۔ تمہارے بہت سے زیادہ آدمی مارے گئے اور ہمیں بہت بلکہ کم نہ ہونے کے برابر نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ یہ سفید فام آقا جسے تم گرفتار کر کے لے گئے تھے، نہ صرف تم سے بلکہ جانا کی گرفت سے بھی اپنے آپ کو بچا لایا، اور تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ اب جانا کی صرف ایک آنکھ رہ گئی ہے۔ سمبا کے سفیر، جانا اگر واقعی دیوتا ہے تو کیا یہ بات ہوئی کہ وہ ایک نہتے سفید فام کو نقصان نہیں پہنچا سکا؟ نقصان پہنچانا تو خیر دور کی بات ہے، وہ الٹا اپنی آنکھ گنوا بیٹھا۔ اس کا جواب خود جانا دے گا۔ اور ہاروت، جانا تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے بہت جلد یہاں آیا چاہتا ہے۔ بہرحال یہ ہے جانا کے الفاظ جو بادشاہ سمبا کی زبان سے ادا ہوئے، اور اب میں انہی الفاظ کو تمہارے سامنے دوہرا رہا ہوں، تو سنو، یہ ہیں دیوتا جانا کے الفاظ۔ طفل مقدس نے میری فصلیں تباہ کر دیں، چنانچہ طفل مقدس کو پوجنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے غلے میں سے 3/4 حصہ میرے حوالے کر دیں۔ کٹائی وہ خود کریں گے، اور جب فصل کٹ جائے گی تو وہ پوری فصل کا 3/4 حصہ دریائے ٹاوا کے شمالی کنارے تک پہنچائیں گے۔
اس کے علاوہ سفید کاندہ 2 سفید فام آقاؤں کو بھی ہمارے حوالے کر دیں گے کہ انہیں مجھ پر بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ اس کے علاوہ سفید کاندھا اس خاتون کو بھی جو ندائے روح کہلاتی ہے ماں 100 حسین کنواریوں کے دریا کے اس پار چھوڑ جائیں گے تاکہ بادشاہ سمبا انہیں اپنے حرم میں داخل کرے۔ اس کے علاوہ طفل مقدس کو بھی دریائے ٹاوا کے کنارے لایا جائے گا کہ وہ جانا اور سمبا کی اطاعت کا عہد کرے اور اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک کر سجدہ کرے۔ تو یہ ہیں جانا کے الفاظ اور یہ ہیں اس کے مطالبات جو سمبا کی زبان سے ادا ہوئے۔ اور میں نے دیکھا کہ سمبا کے یہ الفاظ جو سفیر کی زبان سے ادا ہوئے تھے سن کر ہاروت اور وہ لوگ بھی جو وہاں موجود تھے کانپ گئے۔ پارٹ نمبر 15 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ کتاب روح کی پکار، کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 16 میں سماعت کیجیے۔